سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے حصول کی ابتدا کی اور مجاہدہ و ریاضت کی انتہائی مشکل و پرخار وادیوں میں قدم رکھا۔ آپ شہر چھوڑ کر عراق کے ویران وادیوں میں یکتا اور یگانہ کی زندگی بسر کرنے لگے تاکہ کامل یکسوئی ملے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کیا، بفضل الہی حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہم سفر ہو گئے، مگر مشیت ربانی سے آپ ابھی تک انہیں نہیں پہچانا۔ آخرکار سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر فرما کر وعدہ لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہ فرمائیں گے۔ وعدہ کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اسی جگہ بیٹھ جائیے اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اس مقام سے نہ اٹھیے گا۔ اتنا فرما کر سیدنا خضر علیہ السلام چل دیے اور 1 سال کے بعد واپس لوٹے، دوبارہ پھر یہی تاکید کی اور چلے گئے۔ اس عالم میں آپ نے 3 سال گزارے۔ سیدنا خضر علیہ السلام ہر سال تشریف لاتے تھے اور یہی ہدایت فرما کر لوٹ جاتے تھے۔ اس طویل مدت میں دنیا کی بے شمار خواہشات حسین و دلکش انداز میں آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دنیا اور دنیا کی حسین و پرکشش چیزیں آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکی۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نے اپنے نفس کو انتہائی مشقت و جانفشانی کی بھٹی میں ڈال دیا اور 1 سال تک آپ نے قطعی پانی ہی نہ پیا، صرف جنگلی ساگ پات پر قناعت فرماتے رہے۔ پھر 1 سال تک آپ نے فقط پانی پر گزارا کیا، کھانا قطعی ترک فرما دیا۔ تیسرے سال کھانا پینا سونا ہر شے سے نفس کو محروم کر دیا۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت و ریاضت اور مجاہد نفس کے دشوار گزار مراحل طے فرما رہے تھے، شیطان کی فتنہ پردازیاں چراغ سحری کی مانند پھر بھڑکی۔ اب تک ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکستیں کھا چکا تھا اور اپنے کسی فریب میں آپ کو نہ لا سکا تھا، یہاں تک کہ آپ روحانیت کے مقام عرفہ و اعلیٰ پر گامزن ہوتے جا رہے تھے۔ رفعت و بلندی کی انتہائی منازل تک آپ کی رسائی شیطان سے دیکھی نہ جا سکی، اور ایک دن پراگندہ صورت بنائے بدبودار لباس اوڑھے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر آ کر کہنے لگا، میں ابلیس ہوں اور یہ میری جماعت کے تمام افراد کو آپ نے عاجز و ناکام کر دیا ہے۔ میں نے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر چکا، مگر آپ کے پایا اس بات میں لغزش تک نہ آئی، لہٰذا میں نے ہار مان لی اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم نے جو ہی یہ سنا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ظالم میں تو کسی طرح تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا، یہ تیری باتیں سرابہ فتنہ ہیں جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا جواب ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس شدت کے ساتھ ابلیس کے سر پر پڑا کہ وہ زمین کے اندر دھنستا ہوا غائب ہو گیا۔ دوبارہ ابلیس آگ کے شعلے لے کر آپ کے قریب آیا، آپ نے اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو تعوذ کیا اور وہ چلا گیا، لیکن چند ہی لمحے بعد پھر وہ پلٹ آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اچانک ایک سوار نمودار ہوا اور شیخ جیلانی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ سرکار جیلانی کی یہ اثبات قدمی دیکھ کر ابلیس نے شرک خفی کے بے شمار جال آپ کے سامنے بچھا دی، لیکن قدرت کو آپ کی حفاظت منظور تھی۔ پورے 1 سال گزر گئے اور آپ ان میں سے کسی ایک جال کی جانب بھی ملتفت نہ ہوئے، یہاں تک کہ اس کے تمام بچھائے ہوئے جال رائے گاہ ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ابلیس نے مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقاتی جال بچھا دیے، مگر بفضل ربانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعی التفات نہ کیا۔ آخر 1 سال بعد تمام دنیاوی رشتوں اور محبتوں کے جال بھی تار تار ہو گئے اور سرکار جیلانی اس کٹھن منزل سے بھی بتمام و کمال گزر گئے۔ حضور غوث اعظم دور طالب علمی ہی سے عادتاً ویرانوں میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ پر حال وارد ہوتا تو جگر سوز نالے بلند کرتے۔ کتابوں کے اندر سرکار جیلانی کو ابلیس کی جانب سے بہکانے کا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک ایسے جنگل میں تشریف لے گئے جہاں کھانے پینے کی چیزوں کا دور دور تک نشان نہ ملتا تھا۔ مسلسل کئی دنوں تک مصروف عبادت و ریاضت رہنے کے بعد بھوک و پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بیک آسمان ابر آلود ہوا اور خوب بارش ہوئی۔ آپ نے جی بھر کے پانی پیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی تیز روشنی ہوئی اور آسمان کے کنارے کنارے پھیل گئی۔ اس میں سے آواز آنی شروع ہوئی، عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں بھی حلال اور نماز معاف کر دی۔ آپ نے یہ باتیں سنتے ہی اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد فرمایا تو فوراً وہ روشنی زائل ہو گئی اور اس کی جگہ پر دھواں پھیل گیا۔ پھر آواز آئی، عبد القادر تم کو تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ تم جیسے نہ جانے کتنے عابد و زاہد کو اس تاریک وادی میں گمراہ کر چکا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، کمبخت شیطان، مجھ کو میرے علم نے نہیں فضل رب نے بچا لیا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہتا ہوا چل دیا کہ تم پھر بھی بچ گئے،
ان خطرناک منازل سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کے بعد خداوند قدوس نے آپ کے اوپر آپ کا باطن ظاہر فرما دیا۔